Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will start our part about narration, imperative sentence, امر اور نہیں کے جملے یعنی حکم اور درخواست والے جملے. We use command or request to start the sentence. ان فکروں میں حکم یا درخواست یا نصیحت ہو سکتی ہے. So all the students are requested to recite third kalma and Darud Sharif. Dear students, ان جملوں کو ہمیشہ we will start from do not, a first form of the verb. We always start these sentences from first form of the verb or do not. Now we will discuss the changes in reporting speech. Reporting speech جو بائیں طرف لیفٹ سائڈ والا حصہ ہے، اس میں جو چینجز آئیں گی آپ اس کو کس طرح تبدیل کریں گے. Now listen to me carefully. اگر سینٹنس میں if there is a request in the sentence، اگر سینٹنس میں ریکویسٹ ہے، if there is a request in sentence, then we will change say changes into request. And if there is a order in the sentence, then we will change say changes into order or command. And if there is advice in the sentence, then say changes into advice. اور اگر واضح طور پر حکم، نصیحت یا درخواست کا اندازہ نہ ہو سکے تب say changes into command یا ask. لیکن بہتر یہ ہے کہ فکرے میں آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ whether it is command or order and use order or commands. رپورٹڈ اسپیچ کو تبدیل کرنے کے اصول جو دائیں طرف کاماس کے اندر ہوتا ہے، بائیں طرف کاماس کے دائیں طرف کاماس کے اندر والا حصہ ہوتا ہے، یہ بائیں طرف بھی ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ یہ کاما انورٹڈ کاماس کے اندر ہو. تو آرڈر والے جملوں کو جو ہم تبدیل کریں گے، ڈو ناٹ کو ناٹ ٹو میں ہم تبدیل کر دیں گے، چاہے وہ شروع میں ہو، درمیان میں ہو، آخر میں، کہیں پر بھی ہو، اس کو شروع میں ناٹ ٹو کے ساتھ فکرے کو ایڈجسٹ کر کے لکھیں گے. جیسے فار ایگزامپل ہی سیڈ ڈو ناٹ میک اے نوائز، یہ شروع میں ہے. ہی آرڈرڈ می ناٹ ٹو میک اے نوائز. اس میں ایک چیز کا آپ نے بہت ہی خیال رکھنا ہے، ان تمام جملوں میں پہلے حصے کے ساتھ آبجیکٹ یہاں پہ می بن رہا ہے، لیکن کچھ بھی ہو، سرونٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی آبجیکٹ ہو تو اس کو آپ نے بریکٹس کے اندر شروع میں لکھنا ہے. اور اگر آپ بریکٹس نہ بھی دیں تو یہ ٹھیک تصور ہوگا، لیکن بہتر ہے آپ بریکٹ دیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ نے اپنی طرف سے جو ہے وہ آبجیکٹ لگایا ہے. چونکہ اس سے پروناؤن تبدیل کرنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی، یہ ضروری بھی ہے. اپنی طرف سے ضرور لگائیں گے، اور جملے میں جو بھی آبجیکٹ ہوگا اسے پہلے حصے کے ساتھ شامل کر کے ناٹ ٹو سے پہلے ہی آئے گا تاکہ آپ کو اس میں مسئلہ نہ ہو. اس جملے کو دوسری ترتیب سے بھی حل کیا جا سکتا ہے، یعنی ڈو ناٹ والے جملے کو ہم فارورڈ فرسٹ فارم آف دا ورب ہے لگا کر بھی سالو کیا جا سکتا ہے، اور ٹو کے ساتھ فارورڈ جو سیکنڈ فارم ہے لگا دیں گے اور ناٹ نہیں استعمال کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فارورڈ خود بخود منع کرنے میں آتا ہے، یعنی فارورڈ کا معنی مفہوم منع کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہی فاربیڈ می ٹو میک اے نوائز، کہ اس نے منع کر دیا کہ شور کرے. یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اعلیٰ آفیسر کا آرڈر آ جائے تو پھر ہم صرف کمانڈ استعمال کریں گے آرڈر کی بجائے، جو کہ زیادہ اس سے پاورفل ہے ورڈ ہے. تو اس کے لیے آپ نے خاص طور پر اللہ پاک کا آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کمانڈ استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے. اگر آرڈر بھی لگا دیں وہ ٹھیک ہوگا، لیکن بہتر کمانڈ ہے. اس کے بعد ذہن میں رکھ لیں کہ والدین، اساتذہ کرام، ڈاکٹرز، مذہبی رہنماؤں کا جب یہ کوئی بات آتی ہے تو اس میں ایڈوائس استعمال کیا جاتا ہے، اور ان فکروں میں کاماز خطاب کرنے کے بعد پھر ہم ٹو لگا دیں گے. جیسے مدر سیڈ ٹو می ٹیل دا ٹروتھ، یہاں پہ ماں نصیحت کر رہی ہے، مدر ایڈوائزڈ می، اب کاماز کو ختم کر دیا، اور ٹو ٹیل دا یہاں پہ ہے ٹروتھ، یعنی کہ وہ سچ بولے. ٹو ٹیل دا ٹروتھ، کہ سچ بولیں.
یہ نصیحت ہے. اسی طرح ریکویسٹ فارم ہے, ہی سیڈ پلیز ہیلپ می, ہی ریکویسٹڈ می ٹو ہیلپ ہم. ریکویسٹ والے جملوں میں اگر پلیز آ جائے تو اسے ہم ختم کر دیں گے. تو اب ہم جو ہے ان تمام دوسرے سینٹنس کو حل کریں گے جو کہ آپ کی پی ٹی بی بک میں موجود ہے. Dear students, now we will solve these imperative in PTV. Now listen to me carefully. Number 1, the referee said, "Quiet, please." The referee said, the referee requested the spectators to be quiet. Here we are using the spectators in بریکٹس. اگر آپ بریکٹس نہ بھی استعمال کریں تب بھی ٹھیک ہے. اینڈ اف یو آر یوزنگ دا بریکٹس دین اٹ از اوکے. یہ سمجھانے کے لیے یہ آبجیکٹو پارٹ جو ہے اپنی طرف سے جو ہے نا, اس کا آبجیکٹ جو ہے ہم لگائیں گے کہ کس کو کہا جا رہا ہے. دا ریفریز تماشائیوں کو کہہ رہا ہے, تو اس لیے امپیریٹو فارم میں آپ نے جو ہے آبجیکٹ اپنی طرف سے لگانا ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اسپیکٹیٹرز کے علاوہ اور بھی لگا سکتے ہیں, پیپل لگا سکتے ہیں آسانی کے لیے. دا ریفری ریکویسٹڈ دا اسپیکٹیٹرز, یہاں پہ پلیز آپ کو پتہ ہے ختم کر دیں گے. ٹو ہمارا رول ہے, آنا ہے, اور چونکہ کوائٹ اور بی اس سے پہلے چونکہ فکرے کی جو ہے ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہے, یعنی کہ وہ صحیح ہو جائے. دا ریفری ریکویسٹڈ دا اسپیکٹیٹرز ٹو بی کوائٹ. یہ سمپل ہے, اس میں صرف بھی جو ہے نا اپنی طرف سے ہم نے جو لگایا ہے وہ فکرے کی جو ہے وہ درستگی کے لیے ہے, اور یہ بہت کم کسی میں آتا ہے. نمبر 2, دا ٹیچر سیڈ ڈو ناٹ میک اے نوائز. ہم پیچھے جو ہے نا پہلے اس میں ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن اس فکرے کو 3 طریقے سے یا 4 طریقے سے تبدیل کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو آپ نے سمجھنا ہے. دا ٹیچر آسکڈ دا اسٹوڈنٹس, کسی کا ٹیچر اسٹوڈنٹ کو مخاطب ہو رہا ہے, ناٹ ٹو میک اے نوائز. ایک تو یہ ہے جس کو ہم کر سکتے ہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں پہ اف یو آر ناٹ یوزنگ ہیئر بریکٹس دین اٹ ول بی اوکے. اگر آپ بریکٹس استعمال بھی کر لیں تب بھی صحیح ہے. لیکن یہاں پر دا ٹیچر آرڈرڈ ایڈوائز دا اسٹوڈنٹس ناٹ ٹو میک اے نوائز, چونکہ یہاں پر واضح نہیں ہے کہ ٹیچر کا کہ وہ حکم دے رہا ہے یا نصیحت کر رہا ہے. ٹیچر بعض اوقات حکم بھی دیتا ہے, آرڈر دیتا ہے جب کلاس بات نہیں مان رہی ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹس کو, یا ٹیچر جو ہے کلاس بہت اچھا کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کو وہ ایڈوائس دے رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ کلیئر نہیں ہے, اس میں ڈاؤٹ ہے. جہاں پر ڈاؤٹ ہو تو اس میں آرڈر اور ایڈوائس کے بارے میں دونوں میں ڈاؤٹ آ جائے تو بہتر یہ ہے کہ وہ طریقہ ایگزام میں سالو نہ کریں. اور نمبر 3, اے یا سی والا فارورڈ والا منع کرنے والا, دا ٹیچر فارورڈ دا اسٹوڈنٹس. پیچھے ہم نے اسٹوڈنٹ نہیں لگایا تھا, لیکن یہاں پہ ہم لگائیں گے سمجھانے کے لیے کہ ایگزیکٹ طریقہ یہی ہے, ٹو میک اے نوائز. اس لیے جب آپ سالو کریں تو اے اور سی کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے دا ٹیچر آسکڈ دا اسٹوڈنٹس ناٹ ٹو میک اے نوائز, دا ٹیچر ایڈوائز یا آرڈرڈ استعمال نہ کریں, دا ٹیچر فارورڈ دا اسٹوڈنٹس ٹو میک اے نوائز. یہ دونوں طریقے ہیں, دونوں طریقے آپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ منع کر دینا اس لیے ناٹ نہیں لگایا گیا. نمبر 3 بھی ہم پیچھے بھی کر چکے ہیں, دوبارہ اس کو پی ٹی بی میں. شی سیڈ ٹو می ٹیل دا ٹروتھ. شی ایڈوائز ہے, سمپل ایڈوائزڈ می ٹو ٹیل دا ٹروتھ. سمپل ہم نے ٹو لگایا ہے اور ساری کی ساری ترتیب فکرے کی ہوئی ہے. نمبر 4, she said to me please lend me your camera for a day. یہاں پر ریکویسٹ فارم ہے, جب بھی ہم ریکویسٹ فارم استعمال کریں گے پلیز کو ختم کر دیں گے اور کاماس کو ختم کر کے ٹو لگا دیں گے, اور فرسٹ فارم آف دا ورب بھی آئے گا. اس میں اگر کچھ اور ہو تب بھی اس کو جو ہم فرسٹ فارم آف دا ورب میں لے کے جائیں گے, ٹو کے فوراً بعد جو ہے یہ انفینیٹیو ورب بن جائے گا. تو ٹو لینڈ. اب یہاں پہ پروناؤن کا استعمال آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ می ہے, یہاں پہ ہر آ رہا ہے. تو یہ جو می ہے یہ فرسٹ پرسن ہے, آپ کو پتہ ہے یہ اس کی جو ہے وہ آبجیکٹ فارم ہے. اب فرسٹ پرسن کو سبجیکٹ کے مطابق تبدیل کیا جانا ہے. تو آپ دیکھیں می جو ہے یہ
یہاں پر می جو ہے ہر بنا ہوا ہے، تو اس لیے کہ شی جو ہے، شی کی آبجیکٹ فارم ہر ہے. فرسٹ فارم کو یہاں پہ دیکھیں، فرسٹ فارم کو ہم نے جو ہے وہ سبجیکٹ کے مطابق تبدیل کرنا ہے، اس لیے دیکھیں شی ریکویسٹڈ می ٹو لینڈ ہر، یہاں پہ می ہر کے مطابق تبدیل کیا گیا ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ اس کے بعد یور ہے اور اس کو ہم نے تبدیل کیا ہے مائی کے ساتھ. تو ہم جانتے ہیں کہ سیکنڈ پرسن کو ہم جو ہے وہ آبجیکٹ کے مطابق تبدیل کرتے ہیں. اب دیکھیں آبجیکٹ می ہے، تو می کا جو ہے وہ مائی سینٹنس کے مطابق اس کی تبدیلی آ جائے گی. شی ریکویسٹڈ می ٹو لینڈ ہر مائی کیمرہ فار اے ڈے، باقی ترتیب وہی ہوگی. تو امپیریٹو فارم کی یہ جو ہے چیزیں جو ہے آپ اچھی طریقے سے کو پریکٹس میں لے آئیں. یہ پی ٹی وی میں چاروں سینٹنس موجود ہیں، جملے. اور اس میں ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ اس کے آخر میں جو ہے روشانہ سیڈ لیٹ والے، تو لیٹ والے جو ہے امپیریٹو فارم میں دو طریقوں سے ہوتا ہے. اگر لیٹ کے ساتھ اس آ جائے تو پھر یہ التجا، اور اس میں جو ہے نا پروپوزل ہوتا ہے. اور لیکن اگر لیٹ کے ساتھ اس نہ آئے تو پھر یہ حکم یا درخواست میں چلا جائے گا. تو اس کو ہم پھر انشاءاللہ تعالیٰ یونٹ 4 کے ساتھ سالو کریں گے. ہمارا نریشن کا جو یہ پارٹ ہے یہ مکمل ہو گیا ہے یونٹ 3 کے ساتھ. اور یونٹ 3 میں جو ہے وہ فیوچر ٹینس ہے، وہ بھی ہم 4 کے ساتھ ہی کریں گے، جو کہ وہ بالکل بچوں والا ہے جو آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. تو آج ہمارا آخری لیکچر تھا یونٹ 3 کا ہی، یعنی کہ پہلے ختم ہو چکا تھا لیکن گرامر پارٹ کا یہ آخری حصہ آپ کا ہو گیا ہے. تو آپ اس کو تیاری کریں، انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کو اس کا آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا. جزاک اللہ.